کیسے عاشق ہیں جاوید چودھری کا، تو اس کو میں پڑھ کے سنانے لگا ہوں کہ وارث شاہ نے 251 سال پہلے کیا خوب جواب دیا تھا. ہم لوگ صدیوں سے عشق کی تعریف کر رہے ہیں، اس کی تعریف ڈھونڈ رہے ہیں کہ عشق کیا ہوتا ہے. تو ہم عشق کی ہویت کو بھی معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ عشق ہے کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جواب کی توفیق صرف وارث شاہ کو بخشی. وارث شاہ نے ہیر کے منہ سے کہا، یعنی ہیر کی زبان میں کہا کہ رانجھا رانجھا کر دی نہیں میں آپے رانجھا ہوئی، سدونی مینو رانجھا ہیر نہ آنکھو کوئی. یعنی میں رانجھا رانجھا کرتے خود رانجھا ہو گئی، مجھے اب کوئی ہیر نہ کہے یا ہیر سے مخاطب نہ کرے، مجھے اب رانجھا کہنا شروع کر دیں. یہ عشق کی ڈیفینیشن رہی. عشق میں ایک ایسی لگن ہے، ایک ایسی عادت ہے جو عاشق کو محبوب جیسا بنا دیتی ہے. ایسے ہے، عشق میں ایک ایسی لگن ہے، ایک ایسی چاہت ہے جو عاشق کو محبوب جیسا بنا دیتی ہے. اگر آپ کسی سے عشق کرتے ہیں تو آپ خود کو اس جیسا بنائیں گے. ٹھیک، وہ عشق جو عاشق کو محبوب جیسا نہیں بناتا یا نہیں کرتا، وہ عشق نہیں بلکہ دھوکہ ہے. صحیح، وہ عشق نہیں بلکہ دھوکہ ہے. ہم عشق کے ٹھیکیدار، عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں. ہم موسٹلی لوگ عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہم میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بھی عادت موجود نہیں. ہم حلیہ بدل کر، اپنے منہ سے عشق کا ورد کر کے، ہم آنکھوں میں آنسو بھر کے، ہم سر دھن دھن کر عاشق ہونے کی اداکاری کر رہے ہیں، لیکن ہمارے دل، ہمارے نفس، ہمارے ذہن عشق کے رسول کی آگ اور سیرت کی مہک سے بے بحران. ہم میں سے کسی شخص نے آج تک اس راستے پر قدم نہیں رکھا، حالانکہ ہم دعوے کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں. ہے کیا عاشق رسول ہونا؟ ٹھیک، جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی طرف جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ملاحظہ کیجیے کہ کیا تھا. ٹھیک ہے، ہمارے رسول نے پوری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پوری زندگی جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی سے اونچی آواز میں بات تک نہیں، کسی کی طرف نفرت کی نظر سے نہیں دیکھا. اور ہمارے دل نفرت سے بھرے ہیں، کسی کی طرف نفرت کی نظر سے نہیں دیکھا. کسی کو زندگی میں گالی نہیں دی، زندگی میں کبھی کسی کو گالی نہیں دی، کسی کو بد دعا نہیں دی. ٹھیک، ہمارے ساتھ کوئی تھوڑا سا برا کرتا ہے اور فوراً ہمارے دل کے اندر اس کے لیے نفرت یا ایسی فیلنگز آنے لگ جاتی ہیں. ٹھیک، کسی کو بد دعا نہیں دی، کسی کا دل نہیں دکھایا، کسی کا دل نہیں توڑا، کبھی وعدہ خلافی نہیں کی، کوئی عہد، کوئی سمجھوتا کبھی نہیں توڑا، کوئی درخت نہیں کاٹا. سنیں ذرا کہ کوئی درخت نبی پاک نے کبھی بھی نہیں کاٹا. ٹھیک، کوئی راستہ نہیں روکا. اور ہم راستے روک کر یہ کہتے ہیں کہ ہم عشق رسول رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی راستہ نہیں روکا، کبھی کسی جانور کو پتھر نہیں مارا. ٹھیک ہے، کسی کے ناجائز بچے کو بھی ناجائز نہیں کہا. یعنی ہم تو کہہ دیتے یار تو حرامی ہے یا جو بھی ہے. ٹھیک، کبھی کسی کے ناجائز بچے کو بھی ناجائز نہیں کہا. ٹھیک ہے، کسی حکومت کی ریٹ کو چیلنج نہیں کیا، کسی کی غلط چیز کو کبھی چیلنج نہیں کیا. ٹھیک ہے، اصلاح کی، کسی کافر سے بھی منہ نہیں موڑا. آپ زندگی میں عیسائیوں سے بھی ملتے رہے، یہودیوں کے ساتھ بھی ملاقات کرتے رہے. آپ نے مسجد نبی کے دروازے غیر مسلموں کے لیے بھی کھلے رکھے. نبی پاک کے ساتھ ہے اسوہ حسنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کافروں کے احسان بھی یاد رکھے، کافروں کے احسان بھی یاد رکھے. پوری زندگی عورتوں کا احترام کیا، پوری زندگی عورتوں کا احترام کیا. پوری زندگی بچوں سے پیار کیا. ٹھیک، پوری زندگی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا. پوری زندگی خود کو متقی اور دوسروں کو گناہ گار نہیں قرار دیا. خود کو متقی اور دوسروں کو گناہ گار نہیں قرار دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن ابی کو منافق اعظم قرار دیا. ابی کو منافق اعظم قرار دیا. مسجد زرار گرانے کا حکم دے دیا. لیکن جب عبداللہ بن ابی کا انتقال ہوا تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان کا جنازہ پڑھایا بلکہ اس کی تدفین کے لیے اپنا کرتا مبارک بھی عنایت فرمایا اور کثرت سے اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کی. طائف کے لوگوں نے پتھر مار مار کر لہو لہان کیا. طائف کے لوگوں نے، طائف ایک وادی تھی، ٹھیک ہے، وادی یعنی پہاڑ کے اس طرف ایک جگہ تھی.
وہاں پر نبی پاک تبلیغ کے لیے گئے تھے یا دین کی اشاعت کے لیے گئے تھے، انہوں نے پتھر مارے تھے، ان کے جو لوفر بچے تھے انہوں نے ان کو اٹھا کے پتھر مارے، ٹھیک، اور اتنا پتھر مارے، دیکھیں خون جیسی اگر پانی ہے نا، پسینہ ہے، وہ قطرہ قطرہ اگر میری پیٹھ کے اوپر ادھر سے نکلے پسینہ، ٹھیک ہے، یہ خون نکلے تو وہ میرے گھٹنوں تک پہنچنے، وہ جلدی پہنچ جائے گا، وہ پانی جلدی بہتا ہے، لیکن جب خون آئے نا تو خون پڑتا بھی ہے اور خون بہتا بہتا نکلے، اندازہ لگائیں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے پتھر مارے گئے ہوں گے کہ خون بہتا بہتا جوتے گیلے ہو گئے، وہ جو موزے مبارک تھے وہ گیلے ہو گئے، ٹھیک۔ اچھا جی، طائف کے لوگوں نے پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک میں خون جم گیا۔ حضرت جبرائیل آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ساتھ ملک الجبال یعنی پہاڑوں کی نگرانی کا مقرر جو فرشتہ ہے وہ موجود ہے، ٹھیک ہے، آپ حکم دیجئے یہ تعمیل کریں گے۔ ملک الجبال نے عرض کی، مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور آپ جو حکم کریں، ٹھیک، ملک الجبال نے عرض کی کہ آپ جو حکم کریں میں تعمیل کروں گا، آپ حکم دیں پہاڑوں کو ملا کر تمام بے ادب اور گستاخوں کو پیس ڈالوں، ٹھیک ہے۔ فرمایا نہیں، یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسلیں، طائف کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسلیں اسلام قبول کر لیں گے۔ اور آگے سن کے آپ لوگوں کو حیرانی ہوگی کہ محمد بن قاسم طائف کی آنے والی نسلوں کا باشندہ تھا، جس نے سندھ میں، ہمارے سندھ میں اسلام لے کے آیا، یہ سارا یہ ملتان تک محمد طائف کی وادی، طائف کے لوگوں میں سے وہ ایک باشندہ ہے، ٹھیک۔ تو وہ نبی پاک کے الفاظ دیکھیں اور آگے تعمیل ہوتی دیکھیں، یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسلوں میں سے کوئی۔ اچھا، طائف بچ گیا، محمد بن قاسم کے آباء و اجداد بھی بچ گئے، آخر میں وہ ہندوستان کے لوگ کفر سے بچ گئے، کہ ہندوستان میں اسلام لانے والے محمد بن قاسم تھے، ٹھیک۔ آپ نے مکہ کے ان لڑکوں کو بھی سینے سے لگا لیا جو آپ کو پتھر مارا کرتے تھے، یہ نبی پاک اسوہ حسنہ بتائے جا رہے ہیں اور ہم خود کو عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ٹھیک۔ کیا ہے اسوہ حسنہ؟ یہ ان لڑکوں کو بھی معاف کر دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برساتے ہوئے، آپ نے ان لوگوں کو بھی معاف کر دیا جو کعبہ کے سائے میں آپ پر اونٹ کی اوجری ڈال کے چلے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اونٹ کی اوجری بہت بڑی ہوتی ہے، آپ نے کبھی ذبح ہوتے دیکھا ہو، بہت بڑی ہوتی ہے، اور نبی پاک جب سجدے میں، جب خانہ کعبہ میں تھے تو کافروں نے کیا کہ ان کے اوپر اونٹ کی اوجری پوری ڈال دی، اور وہ اس کا اتنا زیادہ وزن تھا کہ نبی پاک اٹھ نہ پائے سجدے سے، ٹھیک ہے۔ آپ کی صاحبزادیاں، نبی پاک کی بیٹیاں، آپ کی صاحبزادیاں آ کر وہ اوجری اتارا کرتی تھی، وہ روتی جاتی تھی اور آپ کا سر مبارک دھوتی جاتی، نبی پاک، ٹھیک ہے۔ اور آخر میں ان کا ماتھا چوم کر فرماتے، کن کا؟ اپنی بیٹیوں کا، صاحبزادیوں کا، کہ غم نہ کرو، اچھا وقت بھی آئے گا۔ وہ قرآن پاک کی آیت بھی ہے نا مالوسی اس کا، کہ ہر برے وقت کے بعد اچھا آئے گا، کہ ہر اندھیرے کے بعد ایک صبح کی نشانی، یہ الفاظ ہیں۔ اچھا، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، اور ہم چندہ جمع نہیں کیا، مولوی طبقوں کو دیکھو، کبھی نبی پاک نے چندہ نہیں جمع کیا، کپڑوں کا تیسرا جوڑا نہیں بنایا، 2 تھے، تیسرا نہیں تھا، ایک پہنا، ٹھیک ہے، اور ایک دھلا ہوا، کبھی تیسرا جوڑا نہیں بنایا، پوری زندگی کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، ٹھیک، کبھی دانت صاف کیے بغیر سوئے نہیں، کبھی دانت صاف کیے بغیر سوئے نہیں، آپ نے وصال سے پہلے بھی مسواک فرمائی اس آخری رات، ٹھیک ہے، کسی کا حق نہیں مارا، ٹھیک، کبھی گندے کپڑے نہیں پہنے، سلے ہوئے پہنے، جسے وہ جو ٹک لگے ہوئے وہ پہنے، پیوند لگے ہوئے اردو میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ پہنے، کبھی پھٹے ہوئے کپڑے یا میلے کپڑے نہیں پہنے، بدن عطر سے کبھی بو نہیں آئی، ٹھیک ہے، آپ نے کبھی مکان نہیں بنایا، پوری زندگی کسی غلام، کسی خادم کو نیند سے نہیں جگایا، سبحان اللہ، سوچیں، یہ نبی پاک نہیں، وہ کبھی کسی خادم، ہم تو کہتے ہیں تو اگر کوئی ہمارے ماتحت تو بس ہم تو ماہر ہیں اس کی، اس کو بس، اچھا، پوری زندگی کسی غلام کو، سبحان اللہ، کبھی کسی غلام، کسی خادم کو نیند سے نہیں جگایا، ٹھیک ہے، کسی کو اوئے نہیں کہا، کبھی کسی غیر محرم کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، ٹھیک، ہم کہتے ہیں میری نظر معاف ہوتی ہے،
ہمارے یہ مقولہ ہے نوجوان نسل میں کہ پہلی نظر تو چلی گئی ہے ماں پہ، اسی میں ہی بس پورا انالائز کر لو کسی ٹھیک. گلی یا سڑک کے درمیان میں نہیں چلے، ہمیشہ سائڈ پہ چلیے. کبھی گند نہیں پھیلایا، اور ہم دیکھ لو ہماری کیا حالت ہوتی ہے. کبھی کسی کے راستے میں نہیں بیٹھے، کسی کا راستہ نہیں روکا، یہ نبی پاک کی ذات ہے. اور ہم فیض آباد چھوڑ. کبھی لوگوں کے معاملات زندگی میں مداخلت نہیں کی. کبھی کسی کا خدا کو، کسی کے رہنما کو برا نہیں کہا. ٹھیک. آپ نے پوری زندگی بتوں کو کبھی گالی نہیں دی. غور کریں، آپ نے پوری زندگی کبھی بتوں کو گالی نہیں دی. کسی کا حق نہیں مارا، کسی کا قرض نہیں دبایا. پوری زندگی ممتاز ہو کر نہیں بیٹھے. ٹھیک ہے. حاتم طائی کی صاحبزادی آپ کی قیدی بن کر آئی، آپ نے اٹھ کے استقبال کیا. جب فتوحات غزوات میں بھی، غزوات وہ اس جنگ کو غزوہ کہتے ہیں جس میں نبی پاک نے خود شرکت کی. ٹھیک ہے. تو غزوات میں بھی کبھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں کی. دشمن کے بچوں کو بھی قتل نہیں کیا. کسی عورت پر کبھی تلوار نہیں اٹھائی. میدان میں درخت نہیں کاٹا. جب اب نبی پاک جب کسی غزوہ کے لیے روانہ ہوتے اور اپنے صحابہ کو نصیحت فرماتے تو اس میں بوڑھوں، بچوں، عورتوں اور چوتھی چیز درختوں کو ان کا خیال رکھتے، ان پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھاتے. ٹھیک. کبھی درخت نہیں کاٹا. زخمی دشمن کو قتل نہیں کیا. ہم تو فائدہ اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے. پوری زندگی امانت میں کبھی خیانت نہیں کی. کسی شخص کو زبردستی نماز نہیں پڑھائی. ٹھیک ہے. تلقین کرنا ایک اور بات ہے، کبھی کسی شخص کو زبردستی نماز نہیں پڑھائی. کسی کو روزے کے لیے مجبور نہیں کیا. کسی کو جبرن داڑھی رکھنے کا حکم نہیں دیا. کسی کو جبرن داڑھی رکھنے کا حکم نہیں دیا. کسی کو زبردستی امامہ نہیں باندھا. ٹھیک ہے. کسی کو جبہ پہننے کا پر مجبور نہیں کیا. ٹھیک ہے. کسی کو کوئی بازار بند نہیں کروایا، کوئی میلہ نہیں رکوایا. کسی کے ہنسنے، کسی کے کھیلنے، کسی کے خوش ہونے پر پابندی نہیں لگائی. کبھی کم نہیں تولا، کبھی نہیں ناپا. کسی چیز کو تولا نہیں ہے، کبھی تول کے کسی چیز کو کوئی چیز دینا. کبھی دودھ میں پانی نہیں ملایا، اور ہم لوگ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. کبھی خوراک، کبھی ادویات میں ملاوٹ نہیں کی. ٹھیک ہے. کبھی رقم جمع نہیں کی. بہت بڑی بات ہے، کبھی نبی پاک نے رقم نہیں جمع کی. ٹھیک ہے. کبھی کسی بھی چیز کی ذخیرہ اندوزی نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے بھی ملے مسکرا کر ملے. بہت بڑی چیز. آپ جس سے بھی ملے مسکرا کر ملے. جس کو بھی رخصت کیا گرم جوشی سے رخصت کیا. جس کو پرجوش ہو کے ملے. ٹھیک ہے. جس کو دیکھا اہمیت کی نظر سے دیکھا، کمتر نہیں. ہم کمتر سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمیں یہ چیز ہے، جس کو بھی دیکھا اہمیت کی نظر، اس کو اہمیت دی ہے. جس نے پوچھا اس کو سمجھایا، اس کو پورا سمجھایا. جس نے کبھی کوئی سوال پوچھا تو اس کو پورا سمجھایا، پورا بتایا. گستاخوں کی گستاخی کو مسکرا کر اگنور کیا، درگزر کیا. ٹھیک ہے. نفرت کرنے والوں کی نفرت کو ہنس کر ڈال دیا. کانٹے بچھانے والے، کوڑا کرکٹ پھینکنے والی کی عیادت کی. گرے ہوئے پر وار نہیں کیا. حضرت امیر حمزہ، ٹھیک ہے، کا کلیجہ چبانے والے. نبی پاک کے جو چچا تھے امیر حمزہ، ان کا کلیجہ کسی یہود نے کاٹا تھا، نکالا تھا، کاٹا تھا، 4 ٹکڑے کر کے اس کو چبایا تھا. ہندا تھی وہ، ہندا نام تھا. امیر حمزہ کا کلیجہ چبانے والے اور خود کو ابتر کہنے والے کو بھی معاف کر دیا. تمام کو معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ نے بھی جہاں بس فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہاں شفقت بخشی. اللہ تعالیٰ نے بھی جہاں بس اور بس فرما دیا کہ جی بس ٹھیک ہے. آپ نے وہاں بھی شفقت اور محبت کا سلسلہ ٹوٹنے نہیں دیا. آپ نے اپنی صاحبزادی کو تکلیف دینے والوں کو بھی معاف فرما دیا. کعبے کا دروازہ بند کرنے والوں کے سر پر بھی ہاتھ رکھا. آپ نے پوری زندگی اپنا کام خود کیا، اور ہم اندازہ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے پوری زندگی اپنا کام خود کیا، اپنے کپڑے خود مرمت کیے، جھاڑو بھی دیا. ٹھیک ہے. اپنے جوتے خود گانٹے، جانوروں کو چارہ بھی کھلایا. اپنے جوتے خود گانٹے، جانوروں کو چارہ بھی کھلایا. اپنا بستر خود سیدھا کیا. ٹھیک ہے. پوری زندگی
ہم تو چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑ پڑتے ہیں. ہماری بیوی ہو, ہمیں تو مل جاتا ہے موقع, میں تھکا آ رہا آیا ہوں اور تم نے بستر نہیں سیٹ کیا, یہ ہے. اور ہم خود کو عاشق رسول کہتے ہیں ماشاء اللہ. اندازہ لگاتے جو ہمارے محبت کا عشق کا لیول کیا ہے. ٹھیک ہے, جھاڑو خود دیا, اپنے جوتے خود گھانٹے, جانوروں کو چارہ خود کھلایا, اپنا بستر خود سیدھا کیا, پوری زندگی سادہ خوراک کھائی, کوئی ایسی چیز نہیں کھائی, فاقے بھی کاٹے ہیں. ٹھیک ہے, دھوپیں بھی صحیح ہیں, یعنی دھوپ میں تپے بھی, دھوپیں بھی صحیح ہیں, سردیاں بھی برداشت کی ہیں, آپ کی چھت بھی ٹپکی, صحیح, صحن میں کیچڑ بھی ہوا, لوگوں نے آپ کے مال پر قبضہ بھی کیا, اور آپ نے پوری زندگی لوگوں کے تانے بھی سہے, آپ نے پوری زندگی خوشحالی نہیں دیکھی. 63 سال پوری زندگی کبھی خوشحالی نہیں دیکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری زندگی کبھی نرم بستر نہیں ملا. ٹھیک ہے, ہم اگر عشق رسول, ہم اگر رسول کے عاشق ہیں تو پھر ہم میں ان کی کون سی خوبی موجود ہے بتائیں. یہ خوبیاں ہی تھی نا, ان میں سے ہمیں کون سی خوبی موجود ہے؟ کیا ہماری زبانیں, کیا ہمارے ہاتھ کنٹرول میں ہیں؟ کیا ہمارے دل نفرت اور عداوت سے پاک ہیں؟ ہمارے دل میں جو دشمنی ہے, نفرت ہے. ٹھیک, کیا ہمارے مال و دولت میں اور خوشحالی کی علامتیں ہیں؟ کیا معاف کرنا, خدمت کرنا, کیا دوسروں کی مدد کرنا ہماری روٹین میں شامل ہے؟ کیا ہم اپنی اور اپنے ماحول کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں؟ کیا ہماری زبانوں سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں؟ کیا ہماری زندگی میں اعتدال ہے؟ کیا ہم ہاتھ, منہ اور پیٹ روک کر کھانا کھاتے ہیں؟ کیا ہم نے غرور, حسد اور غصے کے جذبات ختم کر لیے ہیں؟ کیا ہمارا سینہ اتنا وسیع ہو چکا ہے کہ ہم عیسائیوں, یہودیوں اور ہندوؤں کو بھی سینے لگا لیں؟ کیا ہم عورتوں, بچوں اور بوڑھوں کی عزت اور محبت دیتے ہیں ان کو؟ ٹھیک ہے, کیا ہم پانی کی پاکیزگی اور درختوں کی تراوت کی حفاظت کرتے ہیں, یعنی پودوں کا خیال رکھنا؟ ٹھیک ہے, کیا ہم امن کو جنگ اور محبت کو نفرت پر فوقیت دیتے ہیں؟ ٹھیک, کیا ہم گورے اور کالے, عربی اور اجمی, امیر اور غریب دونوں کو ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا ہم جھوٹ, منافقت, فریب سے مبرہ ہو چکے ہیں؟ ٹھیک ہے, کیا ہم نے بناوٹ کو اپنی زندگی سے خارج کر دیا ہے؟ کیا ہم اپنے کام اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں؟ کیا ہمارے چہروں پر ہر وقت مسکراہٹ اور ہمارے ہاتھوں میں ہر وقت گرمی رہتی ہے, نرمی رہتی ہے؟ کیا ہمارے دسترخوان وسیع ہیں, ہم دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں؟ ٹھیک, کیا ہمارے دسترخوان وسیع ہیں؟ کیا ہم اختلافات کے دفتر چھوڑ چکے ہیں؟ کیا ہم ہمسایوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, کیا ہم بنیادی انسانی حقوق کی عزت کر رہے ہیں؟ کیا ہم راستوں, گلیوں اور شاہراہوں کی حرمت کا خیال کرتے ہیں؟ ہم اس کے رسول کا دعویٰ کرتے ہیں. فیض آباد شو کو بند کر دو. کتنے لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں, انہوں نے بات کہی, حدیث ہے اس کے اوپر, اس میں بعد میں تبصرہ ہوگا باقی اب. کیا ہم راستوں, گلیوں اور شاہراہوں کی حرمت کا خیال رکھتے ہیں؟ کیا ہماری نگاہیں صاف اور ہماری زبانیں پاک ہیں؟ خدا کی قسم نہیں. ہم دنیا کی ایسی بدترین قوم ہے جس کے ہاتھ, زبان اور شر سے اپنے بھی محفوظ نہیں اور نہ ہی پرائے. ہم کلمہ پڑھ کر دوسروں کو گالی دیتے ہیں, ہم ممبر رسول پر بیٹھ کر دوسروں کو کافر قرار دیتے ہیں, ہم قرآن و حدیث سے نفاق کی پنیری نکالتے ہیں. ٹھیک, ہم نماز پڑھتے ہیں اور پھر اٹھ کر دوسرے نمازی کو قتل کر دیتے ہیں. یہ مسجدوں میں بم دھماکے ہوتے ہیں. ہم مسجدوں, درگاہوں اور مزاروں کے چندے کھا جاتے ہیں. ٹھیک, اور ہم کبھی ڈبل شاہ اور کبھی مفتی بن کر دوسروں کی کمائی لوٹتے ہیں, لیکن ہم اس کے باوجود عشق رسول کے سب سے بڑے دعوے دار ہیں. ہم سچے عاشق رسول بھی ہیں. ٹھیک, ہم کیسے عاشق رسول ہیں جن میں اپنے محبوب کی ایک بھی خوبی, ایک بھی صفت موجود نہیں. ہم کیسے عاشق رسول ہیں جو دوسروں کو گالی بھی دیتے ہیں, دوسروں کا راستہ بھی روکتے ہیں, دوسروں کو ڈنڈے بھی دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے, دوسروں پر ظلم بھی کرتے ہیں, عشق رسول کا دعویٰ بھی کرتے ہیں. ہم قیامت کے دن اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ٹھیک ہے, آپ اس 12 ربیع الاول کے لمحے پر ایک بات سوچیں, بس یہی سارا کچھ سوچیں, یہ کالم ہے. ٹھیک ہے, شکریہ.